ہتھیلی کے باقی ماندہ حصے جو وضو میں مسح کیا تھا، اب باقی ماندہ دو تری ہاتھ کے ہتھیلی پر لگی ہوئی ہے، اس سے مسح کرنا۔ مثلا اس حصے پر ہتھیلی کے جو پانی لگا ہوا ہے، اب اس حصے کے پانی سے سر کا مسح وغیرہ کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر کسی شخص نے ہاتھ میں پانی لے کر، ہاتھ میں اس طریقے سے پانی لیا، یا ایک ہاتھ سے لیا یا دونوں ہاتھ سے لیا، یا جو بھی صورت اس کی اپنائی اس نے، بہرحال اگر ہاتھ میں پانی لے کر چہرہ، یا اسی طریقے سے چہرہ، یہ پورا حصہ جو چہرے کے اندر شامل ہوتا ہے شرعی اعتبار سے، یا اسی طریقے سے کہونی کا جو حصہ ہوتا ہے، یہ ہڈی جو نکلی ہوئی ہے یہاں تک ہے، یہ حصہ اس کے پورے نیچے تک ہے، چنانچہ یہاں سرے سے لے کر کے یہ پورا حصہ کہونی تک یہاں تک کہلاتا ہے شرعی اعتبار سے۔ چنانچہ اگر کہونی پر ڈالا تو اس ہتھیلی میں رہ جانے والی جو تری ہوتی ہے اس سے سر پر مسح کرنا درست ہے۔ پانی ہاتھ میں لیا تھا اور اس طریقے سے جو ہے لے کر کے ڈال دیا، مسح اس کو اس طریقے سے نہیں کیا ہے، بلکہ یوں ہی پانی لے کر کے اس طریقے سے ڈال دیا۔ اب یہ ہاتھ جو بھیگا ہوا ہے، اس ہاتھ کی بھیگی ہوئی ہتھیلی سے اگر کوئی آدمی سر کا مسح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سر کا مسح کرنا جائز ہے، یہ فقہاء کرام کی عبارت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ عبارت اس طریقے سے نقل کی گئی محیط برہانی کی، وَلَوْ كَانَ فِي كَفِّهِ بَلَلٌ فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ أَجْزَاهُ، اس طریقے کی عبارت، اور پھر اور لمبی عبارت جو ہے الکف ماء لم يسقط به فرض الغسل وغیرہ جو ہے عبارت لمبی ہے، المحیط البرہانیہ کی پہلی جلد صفحہ 166 پر، وہاں جو ہے اس مسئلے کی تفصیلی عبارت ملے گی۔ مختصراً عبارت یہی ہے، اور بھی اس کے آگے تھوڑی سی عبارت نقل کی گئی ہے، تفصیل وہاں دیکھ لیں۔ محیط برہانیہ پہلی جلد صفحہ 166 پر، اسی طریقے سے در مختار کے اندر او بلل باق بعد غسل علی المشہور وغیرہ کے تحت جو ہے عبارت ہے، در مختار میں تفصیل وہاں دیکھے، جو ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد 213 صفحہ، اور جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 192 پر، اور کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 147 اور 148 پر بھی اس مسئلے کو نقل کیا ہے۔ تفصیل ان کتابوں کی طرف دیکھ لی جائے، وہاں جو ہے تفصیلی مسئلہ مل جائے گا۔